کیا واقعی سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ کیا اس مہینے کے اندر سفر کرنا، شادی کرنا یا نیا کاروبار شروع کرنا بدقسمتی لاتا ہے؟ اور آخر وہ کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی لاکھوں مسلمان اس مہینے سے ڈرتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ماہ صفر المظفر کی حقیقت جانیں گے اور ان تمام غلط عقائد کا جائزہ لیں گے کہ جو معاشرے کے اندر عام ہیں، اور آخر میں وہ حدیث پاک بھی سنائیں گے کہ جو اس پورے معاملے کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کے ذہن کے اندر ماہ صفر المظفر کے حوالے سے جو بھی غلط عقائد یا غلط باتیں موجود ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو سکیں۔ لیکن یہ تمام باتیں جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، ماہ صفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ اس مہینے کے اندر مصیبتیں اور آفتیں زیادہ آتی ہیں، اس لیے شادی، تجارت اور سفر سے گریز کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام غلط عقائد کو بالکل ختم کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ ہی بیماری خود بخود لگتی ہے، نہ ہی بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، نہ الو منحوس ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث پاک بالکل واضح کرتی ہے کہ اسلام میں ماہ صفر المظفر کو منحوس سمجھنا بالکل بھی جائز نہیں۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مہینے میں آنے والے اتفاقی حادثات کو اس مہینے کی نحوست سمجھ لیتے تھے۔ آج بھی بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ماہ صفر المظفر کے اندر نہ شادی کرو، نہ ہی نیا کاروبار شروع کرو اور نہ ہی سفر کرو۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام میں ان تمام غلط باتوں کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر دن اور ہر مہینہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن مجید کے اندر کسی بھی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کو بھی منحوس قرار نہیں دیا۔ تو ناظرین کرام، اگر ماہ صفر المظفر تشریف لے کے آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں معمول کے مطابق نمازیں ادا کرنی چاہیے، معمول کے مطابق تلاوت قرآن کرنی چاہیے، معمول کے مطابق ذکر اذکار کرنا چاہیے اور معمول کے مطابق صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں ان تمام اعمال کے اندر نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہونی چاہیے، نہ کہ سفر کی نحوست دور کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر اس مہینے کے اندر شادی کرنی پڑ جائے یا نیا کاروبار شروع کرنا پڑ جائے تو یاد رکھیں بلا جھجک اس مہینے کے اندر شادی بھی کریں اور نیا کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ یہ ماہ صفر المظفر خود بخود نفع اور نقصان دے سکتا ہے تو یہ باتیں نہ صرف اسلامی تعلیمات کے سخت خلاف ہیں بلکہ اس سے بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ماہ صفر المظفر نہ ہی منحوس ہے
اور نہ ہی اس کے اندر کوئی نحوست موجود ہے جس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ایک اسلامی مہینہ ہے اور ہر خیر اور شر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسلامی معلومات پر مبنی مستند ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔